اب میں عبداللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مشاعرے کی صدارت حاصل کریں اور مشاعرے کا کارروائی آگے بڑھائیں. عبداللہ صاحب. جیسا آپ نے سنا، آج کی شام علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن اور خصوصی طور پر اس مشاعرے کی 20ویں سالگرہ کی شام ہے، اور پچھلے 20 برسوں سے جب سے ایسوسی ایشن وجود میں آئی، ہمارے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ رہا ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے ادب، اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی روایات کو فروغ دے کر اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہیں، اور یہ مشاعرہ اس کوشش کا ایک اہم جز رہا ہے. اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہماری اس کوشش کے نتائج تسلی بخش رہے ہیں. آج سے 20 برس پہلے ہم نے جس ادبی روایت کی بنیاد اس شہر میں رکھی تھی، اس پہ ایک مضبوط عمارت تعمیر ہو چکی ہے، اور یہ بڑے اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ مشاعرہ صرف علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن یا صرف شہر واشنگٹن کی روایت نہیں، بلکہ یہ روایت پھیل کر پورے شمالی امریکہ کا ایک انسٹیٹیوشن بن چکی ہے. اور اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام شعراء کرام جو روز اول سے ہم پہ کرم فرما رہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ جیسے سامعین جنہوں نے ادبی کاوشوں کی ہمیشہ سرپرستی کی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام مخلص کارکنان جنہوں نے اس مقصد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا. آئیے شعراء، سامعین اور کارکنان کی اس 20 سالہ کامیاب محنت کو ڈھیر ساری تالیوں سے خراج تحسین پیش کریں. بیس سال کا وقت ایک لمبی مدت ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے اس سیاسی شہر میں جہاں کی عام طور پر ایسے آرگنائزیشنز کی زندگی 3 برس سے زائد نہیں ہوتی. لیکن مجھے کل اس کا احساس اس وقت ہوا جب میں نے اپنی شیروانی پہننی شروع کی اور وہ تنگ نظر آئی. مجھے ہنسنے کی بات نہیں ہے، شیروانی کی تنگی جو ہے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتی. بہرکیف میں آج ان تمام ساتھیوں کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس جنون میں شریک رہے ہیں پچھلے 20 برس سے، اور خاص طور سے ان تمام بہی خانے علی گڑھ کا جو اس شہر میں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے بیش بہا تعاون کے بغیر امریکہ کے کاروباری ماحول میں کسی بھی غیر کاروباری نوعیت کا کام اس پیمانے پر کرنا ممکن نہیں. میں آپ سب کی طرف سے اور شعراء کرام کی طرف سے محترم جناب علی سردار جعفری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کی صدارت قبول کر کے اس کے ادبی وقار میں اضافہ کریں. جعفری صاحب علی گڑھ تہذیب کی پیداوار اور ترقی پسند تحریک کے علمبردار رہے ہیں، اور کرسچن نے ایک بار ان کے بارے میں کہا تھا کہ علی سردار جعفری سے ہاتھ ملاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی تحریک سے ہاتھ ملا رہے ہیں. کرسچن بہت بڑے آدمی تھے. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جعفری صاحب سے ہاتھ ملائیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک تہذیب اور ایک تحریک دونوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں. آپ کی ادبی خدمات کا سلسلہ 5-6 دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے، اور جس پہ ادب کے پنڈتوں نے بہت کچھ لکھا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ نے شاعری کو نیا لہجہ دیا اور تنقید کو نیا شعور، اور اس سلسلے میں بہت سے اعزازات ملے، جس میں پاکستان حکومت کا علامہ اقبال ایوارڈ، سوویت یونین کا نہرو ایوارڈ اور بھارت سرکار کا پدم شری بھی شامل ہیں. لیکن سردار جعفری صاحب سے ہمارا ایک اور رشتہ ہے، وہ علی گڑھ کا، اور اپنے علی گڑھ کے طالب علمی کے زمانے میں اپنے ہم عصروں کے ساتھ، جس میں جوش، جذبی، مجاز، جانثار اختر، عصمت چغتائی،
اور اختر الایمان صاحب اور بعد میں ہمارے ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے علی گڑھ کے شناخت میں اضافہ کیا، اور اسی لیے شاید علی گڑھ یونیورسٹی نے جن 4 شعراء کو آنریری ڈیلٹ دی ہے، علامہ اقبال، سروجنی نائیڈو، جگر مراد آبادی اور چوتھے علی سردار جعفری. اور جعفری صاحب ماشاءاللہ اگلے مہینے میں 81 برس کے ہو جائیں گے، اور اس عمر میں ان کی محبت ہے کہ انہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اور اس سلسلے میں ہم ان کی بیگم سلطانہ جعفری جو خود علی گڑھ کی طالب علم رہے ہیں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے سفر میں ساتھ دیا، ورنہ شاید ان کے لیے سفر مشکل ہوتا.